بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی کہ میں آپ سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 سے 95 کی ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی شیئر کروں گی۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ سادہ قرآن اپنے سامنے کھول لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کے لیے، آمنوا، ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں، بما ساتھ اس کے انزلہ جو اتارا گیا علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو وراءہ ان کے پیچھے ہے، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو ان کے ساتھ ہے۔ کل کہہ دیجئے، فلیما پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ کے انبیاء کو، نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم العجل پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کی محبت کو، یعنی کہ بچڑے کو پکڑا، پوجا، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ اور ہو تم ظالمون ظالم، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور تمہارے اوپر طور کو، خذو تو لے لو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوت ساتھ قوت کے، واسمعوا اور سنو، قالو ہم نے کہا، سمینا ہم نے سنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلائی گئی، فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل بئس ما کہہ دیجئے کتنا برا ہے، یأمرکم جو حکم دیتا ہے تم کو، بہی ساتھ اس کے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، کل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم الدار الاخرۃ تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصۃ خالص، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت تو پس تم آرزو کرو، تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، ولن یتمنوہ اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ اس کی، ابداً کبھی بھی، ہمیشہ، بما ساتھ اس کے، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ، علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی کہ قرآن پر ایمان لاؤ، تو یہ لوگ آگے سے کہتے تھے کہ ہم تو جو ہمارے اوپر تورات اتاری گئی ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں تورات پر یہ ایمان تو رکھتے، لیکن تورات پر دعویٰ ایمان بھی ان کا صحیح نہیں تھا۔ اگر ان کو تورات پر ایمان ہوتا تو یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل تو نہ کرتے، وَهُوَ الْحَقُّ اور یہ دیکھیں یہ حق تھا، قرآن جو ہے یہ حق ہے، اور یہ تصدیق کر رہی تھی جو ان کے پاس تھی، یعنی کہ تورات کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو، تم اس کو قرآن کو بھی تم سچ سمجھ رہے ہو، تو پھر تم انبیاء پر قتل تو نہ کرتے انبیاء کو، اگر ایمان والے ہو تو۔ اب یہاں آگے دیکھیے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام آیات اور دلائل کے ساتھ، آیات اور دلائل کی بات لے کر ان کے پاس آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور ایک الہ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان کے کفر اور انکار کی انتہا دیکھیں کہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ زبان سے تو انہوں نے اقرار کیا اور سن بھی لیا کہ ہم اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، چھوڑو پرے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، کوہ طور کو تمہارے سروں پر معلق کر کے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم تورات کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکامات کو عمل کرو، اور تو تم نے کہا کہ ہم سنا ہم نے، لیکن پھر اس کی باوجود تم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے پلا دی گئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں
کہ محبت خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ دوسرے یہاں پہ ورڈ جو یوز ہوئے وہ اشربو، یعنی کہ پلا دی گئی۔ پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب اچھی طرح دوڑتا ہے، کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا، تو یہاں پر پلانے کے الفاظ آئے کہ یہ کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیک عمل کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنایا، یہ سب سے بڑا کفر کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ان پر پھر چوٹ کر رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے تھے نا یہودی کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، تو آخرت کا عذاب ہمیں بالکل تھوڑا سا ہوگا اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں پھر تم موت طلب کرو، تم موت طلب کرو تاکہ تمہیں موت آئے اور بعد میں پتہ چلے کہ ہاں واقعی تم سچے ہو کہ تمہیں آخرت کا گھر پرماننٹلی مل گیا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ پھر یہاں پہ دیکھیے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ جو انہوں نے آگے بھیجا، نافرمانی کی، فسق کیا، گناہ کے کام کیے، اللہ کے احکامات کو چھوڑا، تو یہ تو ان کو تو پتہ ہے نا، تو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یہ شاید خود کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی برا عمل کرتے ہیں، کوئی چھوٹا عمل کرتے ہیں، کوئی بڑا عمل کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہمیں پھر ملنا ہے۔ تو اللہ واقعی ہمیں اجر دے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، یہودیوں کے مشابہ نہ ہو، یہودیوں کی طرح نہ ہم کریں انشاءاللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہنور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔